الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ واری درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی مایہ ناز تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ہفتے چونکہ ہمارا موضوع روزے سے متعلق چل رہا ہے، تو اس ہفتے ہم روزے میں نیت کب کرنی چاہیے اور نیت سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں، نیت کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے، تو اس سے متعلق ضروری شرعی مسائل جو ہے آپ کی خدمت میں ہم گوش گزار کریں گے۔ روزے کی نیت کب کر سکتے ہیں؟ روزے کی نیت کا وقت رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور اگلے دن کی آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو جیسے ہی رات کا وقت شروع ہوا، روزے کی نیت کا وقت شروع ہو گیا اور صبح صادق تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ جن کی نیت صبح صادق کے وقت کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، وہ ابھی کچھ دیر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن باقی جتنے بھی روزے ہیں، قسم کے کفارے کا روزہ، نظر غیر معین کا روزہ، کوئی منت مانی تھی کہ اللہ تیری رضا کے لیے کسی بھی ایک دن روزہ رکھ لوں گا اور کل روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے وہ روزہ، اسی طرح کوئی قضا کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، تو یہ تمام روزے جو ہیں ان کے لیے نیت کا صبح صادق سے پہلے کر لینا ضروری ہے، کیونکہ صبح صادق جیسے ہی ہوتی ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بلا نیت اگر وقت شروع ہوگا اور اب آ کر وقت شروع ہونے کے بعد نیت کرے گا تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 روزے کہ جو صبح صادق، جن کی نیت صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، وہ 3 سماعت فرمائیے۔ رمضان کا فرض روزہ جبکہ ادا کر رہا ہو، قضا نہیں، قضا روزہ اگر رکھ رہا ہے تو اس کے لیے نیت کے لیے ضروری ہے صبح صادق سے پہلے نیت کریں۔ رمضان کا ادا روزہ۔ نمبر 2، نظر معین، کسی مخصوص دن کے روزہ رکھنے کی منت مانی کہ اس مخصوص دن روزہ رکھوں گا، ایسا روزہ نظر معین کہلاتا ہے۔ اسی طرح نفل روزہ۔ یہ وہ تمام روزے ہیں، 3 روزے وہ ہیں کہ ان کی نیت طلوع فجر ہونے کے بعد، یعنی صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اور کب تک کی جا سکتی ہے؟ جب تک دوپہر کا زوال کا وقت شروع نہ ہو، اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں، اس وقت تک نیت کی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیچ میں کچھ کھایا پیا نہ ہو، اور نیت میں یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں، یہ نیت نہ کرے کہ اب سے روزے دار ہوں۔ تو یہ 3 روزے دوبارہ سماعت کیے کہ فرض روزہ رمضان کا جو ادا کر رہا ہو، قضا نہ ہو، ادا کر رہا ہو۔ نظر معین کا روزہ کہ بالفرض نیت کی کہ میں جمعرات کا دن کا منت مانی تھی کہ روزہ رکھوں گا، اور جمعرات کا دن آ گیا تو اب اس جمعرات کا روزہ رکھنا واجب ہوگا، تو اس جمعرات کا روزہ نظر معین کا روزہ۔ اسی طرح نفل روزے، ان کی نیت اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے طلوع سحر کے بعد، تو دوپہر زوال کے وقت تک ان کی نیت کر سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی روزے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق کا وقت طلوع ہونے سے پہلے ان روزوں کی نیت کر لی جائے۔ صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت کی تو اس صورت میں روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کی نیت کا وقت تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کیسے کریں؟ یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ ہونا چاہیے، کافی ہے، روزہ شروع ہو جائے گا۔ زبان سے کہہ لینا ضروری نہیں ہے، لیکن یوں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، صبح رکھوں گا، اور یوں نیت کر لے نفل روزہ رکھوں گا، جو منت کا روزہ مانا تھا اس منت کا روزہ رکھوں گا۔ جو روزہ ہے اس روزے کی اللہ کی رضا کے لیے نیت کرے، اور صبح صادق سے نیت کرے کہ صبح صادق سے میں
روزہ رکھوں گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت رات میں کی تھی اور نیت کے بعد کچھ کھا پی لیا تو کیا وہ نیت باطل نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ نیت جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے میں صبح صادق سے روزہ رکھوں گا۔ تو اب صبح صادق سے پہلے اگر کچھ کھا پی لیتے ہیں تو نیت پہ اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کی وجہ سے روزہ فوراً شروع نہیں ہوتا، صبح صادق کے بعد ہی شروع ہوگا۔ تو صبح صادق سے پہلے نیت کے بعد اگر کچھ کھا پی لیا تو ایسی صورت میں نیت پر اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کوئی اگر یہ نیت کرے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، کسی بھی وجہ سے، کوئی شرعی عذر ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، یا کوئی بہرحال بد نصیبی کے سبب روزہ توڑ رہا ہے، تو کیا فقط روزے کی توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ روزہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، کچھ کھا نہ لیا جائے اور حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اور یا کوئی ایسا کام نہ کر لیا جائے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب تک کوئی ایسا فعل نہیں پایا جائے گا، فقط روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک بالفعل اسے توڑا نہ جائے۔ اسی طرح لوگ بسا اوقات پوچھتے ہیں کہ کیا سحری کرنا بھی نیت ہے؟ تو یاد رکھیے سحری کرنا بالکل نیت ہے کہ آپ سحری کرتے ہی روزہ رکھنے کے لیے ہیں۔ تو جو شخص سحری کے لیے اٹھا، کھایا پیا اور طلوع فجر سے پہلے کھانا ختم کر دیا، پھر نماز پڑھنے چلا گیا، اب یاد آیا کہ میں نے تو روزے کی نیت ہی نہیں کی، بھائی یہ سارا کام جو کیا ہے، رات کو اٹھنا، سحری کرنا، سحری کے بعد وقت سے پہلے سحری کو ختم کر لینا، تو یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ روزے کی نیت تھی، جبھی تو یہ کام کی، روزے کی نیت سے، روزے کے ارادے سے ہی یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ارادہ نہ ہوتا تو یہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ کھاتے وقت، سحری وغیرہ کرتے وقت یہ نیت نہ کرے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا، کہ روزہ نہ ہونے کی نیت پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا جو روزے کے منافی ہے۔ اگر کئی روزے قضا ہو گئے تو نیت کیسے کی جائے؟ تو کئی روزے اگر کسی کے قضا ہیں اور وہ اب ان کی پچھلے رمضانوں کے روزے چھوٹ چکے ہیں، کوئی نذر معین کا روزہ چھوٹ چکا ہے، تو اب ان کی قضا کرنا چاہتا ہے تو ان کی بھی قضا ہو سکتی ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ یوں کرے کہ میرے اوپر جو بھی فرض روزے باقی ہیں ان میں سے جو پہلا روزہ میں نے قضا کیا تھا، جو پہلا روزہ ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ تو یوں نیت کریں، جو جتنے بھی روزے مجھ پر فرض ہیں ان میں سے جو پہلا روزہ ہے فرض ہے مجھ پر، اس کی میں قضا کر رہا ہوں، تو اس کی نیت قضا کی ہو جائے گی۔ اور تو یوں نیت کرے۔ تو یہ کچھ شرعی احکامات تھے جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے نیت سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو سچا فرمائے اور ہمارے روزوں کو سچا فرمائے، قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔